اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم آیت الکرسی کی تلاوت اور ترجمہ پڑھیں گے۔ آئیے باب اول حفظ و ترجمہ القرآن میں سے آیت الکرسی کی تلاوت اور ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت الکرسی کی فضیلت۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں آپ سے بیان کرتی ہوں مختصر سی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد کی۔ پس ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کھانے کے غلے میں سے لپ یعنی دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر لینا بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں یقیناً تجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ اس نے کہا، میں ضرورت مند ہوں اور عیالدار ہوں، مجھے سخت ضرورت ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پس میں صبح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیالداری کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ آئے گا۔ تو مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ پس وہ آ گیا اور غلے میں سے لپ بھرنے لگا تو میں نے کہا، میں تجھے ضرور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں ضرورت مند ہوں، میں عیالدار ہوں، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پس میں صبح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیالداری کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں رہا، وہ آیا اور وہ غلے میں سے لپ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں یقیناً تجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، تیرا آنا یہ تیسری مرتبہ ہے۔ تو ہر مرتبہ یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، میں عیالدار ہوں، مجھے چھوڑ دے۔ تو میں نے کہا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، جو سیکھتا ہے اللہ اس کے لیے ایک نگہبان مقرر کر دیتا ہے اور اللہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا، وہ کیا کلمات ہیں؟ اس نے کہا، جب تو بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس کی وجہ سے صبح تک تجھ پر اللہ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پس جب میں نے صبح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا کہ میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ اس نے مجھ سے کہا کہ جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر اول سے آخر تک، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران مقرر رہے گا۔
صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، یقیناً اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تو جانتا ہے 3 راتوں سے تو کس سے مخاطب رہا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیات قرآنی میں آیت الکرسی سب سے زیادہ باعزت آیت ہے، اس لیے کہ اس میں توحید، تعظیم الہی، اسماء الحسنی اور صفات باری تعالیٰ جیسے عظیم و عالی مضامین کا بیان ہے۔ اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے آیت الکرسی کا تلاوت اور ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ، اللہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے ہو اس کے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی، وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ القیوم، اور سب کو سنبھالنے والا ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ لا نہیں، تأخذہ، اس کو آتی، سینۃ اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ لہ، اسی کا ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ من، کون ہے، ذی، وہ جو، یشفع، شفاعت کرے، عندہ، اس کے پاس، الا، سوائے، بإذنہ، اس کے حکم سے۔ من ذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ یعلم، جانتا ہے، ما جو کچھ بین ایدیہم، ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اوجل چھپا ہوا۔ ولا، اور نہ، یحیطون، احاطہ کر سکتے، بشیء، کسی چیز کا، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا، سوائے، بما، ساتھ اس چیز کے جو، شاء، وہ چاہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت، ادراک میں نہیں آ سکتی، ادراک سمجھ میں، الا، یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ وسع، گھیر لیا ہے، کرسیہ، اس کی کرسی نے یا اس کی حکومت نے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ ولا، اور نہ، یعودہ، اس کو تھکاتی ہے، حفظہما، اس کی حفاظت۔ ولا یعودہ حفظہما، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں۔ وہو، اور وہ ہے، العلی، بلند تر، العظیم، نہایت عظمت والا۔ وہو العلی العظیم، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے آیت الکرسی کو حفظ کرنا ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، اچھے سے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔